مخلوق کی پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کی پوجا جو پسند آ گئی، بت آ گیا، ننگا آ گیا، ننگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ ان کو بھی پیر سمجھتے ہیں، پیر مانا بوڑھا، پیر مانا بوڑھا، یہ بھی پتہ نہیں، پیر مانا بوڑھا۔ قبروں کی پرستش ہوتی ہے، دودھ سے دھوئے جاتے ہیں جو اسلام میں ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شملے والے کھڑے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مولوی بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، خدا کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں یہ راضی ہوگا۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے برادرم، میرا موضوع ہے القرآن، کوئی مقصد نہیں۔ قربانی چرم اپنے رشتہ داروں کو دو، زکوٰۃ اپنی عورتوں غریبوں کو اپنے کو دو، یہ رواج ہو گیا ہے۔ خیرات اپنوں کو دو، محلے والے سے اچھو چلو، خاص کرے رشتہ داروں کو روزگار کراؤ، پاؤں پہ کھڑا کرو، نفرت نہ کرو۔ میرا موضوع ہے القرآن، میں نے بتلایا نا، نبی کا موت بتلایا نا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نیند میں آئے، میں تم سے کہتا ہوں اگر ان کو اجازت ہوتی، قانون ہوتا، موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے پاس آتے، اے یہودیو، پیغمبر کہنا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے کائنات والو، موسیٰ اگر زندہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے سوا کوئی بھی راستہ نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے، نبی کا تعلق ہوتا تو بنی اسرائیل کو کہتے کہ بنی اسرائیلو سدھر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، کلمہ پڑھو۔ اگر تعلق ہوتا مال کا، جمال کا، عیال کا، بیماری کا، دنیا کا، مفاد کے لیے وہ سب آتے ہیں، کبھی آخرت کی بات نہیں بتائی۔ بھائی یہ تو نے فارجری کیوں کی؟ ارے بھائی یہ تو وکیل صاحب جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وکیل کہیں گے میں کہ مجبور ہوں، یہ میرا اصیل ہے، میں نے اسے پیسہ لیا، اگر میں اسی کو کیس جیت کے نہیں دوں گا تو مجھے کوئی وکیل نہیں بناتا۔ اللہ کہتا ہے محمد کریم کو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اتنے اپنے خیالات کو رب بنا دیے، مانا خیالات جو کہتے ہیں ان کی پوجا شروع کر دی۔ خیال ہے نا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، عقل کے پاس خبر ہے، میرے پاس بھی خبر ہے، یہودی کے پاس بھی خبر ہے، تیرے پاس بھی خبر ہے، نصارہ کے پاس بھی خبر ہے، شیعوں کے پاس بھی خبر ہے، دیوبندیوں کے پاس بھی خبر ہے، اہل حدیث کے پاس بھی خبر ہے، ساری دنیا کے پاس خبر ہے۔ بھلا میری خبر سچی، تیری خبر جھوٹی، یہ کیوں؟ میری خبر قرآن ہے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، اگر تیرے خیال میں قرآن جھوٹا ہے، تیری بات سچی ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ درود شریف۔ تو میں نے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اچھے آدمی کا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، سب اپنی خبروں پہ اوپر کھڑے ہو گئے، میری جماعت میں آؤ جنت میں جاؤ گے، میری جماعت میں آؤ جنت میں جاؤ گے، سب جال لگے پڑے ہیں جو جس میں پھنسا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ موج دریا میں ہے،
قرآن شریف سے باہر جاؤ گے موجے نہیں، موجے قرآن میں ہے۔ یہ یابس ہے، سوکھی ہوئی باتیں ہوئی، خشک باتیں ہوئی ہیں، یہ چمکدار باتیں ہیں، اندر میں دھوکہ ہے۔ ان کو ورق لگائے ہوئے ہیں سونے کے چاندی کے، اندر خرابی ہے۔ موج دریا میں ہے، بیرونی دریا کچھ بھی نہیں۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، 95% جھوٹا، ملاوٹ، بیماری میں بھی، دواؤں میں بھی، اسپتالوں میں بھی، کورٹوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، اسکول میں بھی، نوکریوں میں، بہت سے نوکری، لاکھوں آدموں کو نوکری ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ کافر جو ہے وہ ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کافر ہیں۔ ساری جو گمراہی ہے وہ ہم میں آ گئی، شہرت پرست آ گئی۔ جو انسان خود کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، کوئی اس کی تعریف کرے، اگر اس کو اندر رونا نہ آئے تو یہ بے ایمان ہے۔ تعریف کرنے والا کرے گا، تعریف سننے والے کہا گا اللہ الحمدللہ تیری تعریف ہے، میں تو گنہگار ہوں، مجھے ظاہر بھی لباس دیا، باہر سے بھی لباس دیا، اندر سے بھی چھپایا، اللہ تو کریم جانتا ہے۔ ان کو شرم ہوگی، حیا ہوگی۔ تو میں نے کیا کہا، نبی کا قصہ بتایا ہے قرآن شریف میں۔ عزیر علیہ السلام 100 برس مر گئے، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ جب گھر میں آئے کہنے لگے تو اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں تھا، کہنے یا تو باپ کا الزام لگایا یا کہنے لگے عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو میں نے آیت الکرسی کے بعد میں حضرت عزیر کا قصہ بتلایا۔ اب بتلا رہا ہوں، وہ نبی ہے، ان کی موت، اور یہ ولی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا نہیں پکاریں گے۔ قصہ لمبا ہے، وہ جا کے غار میں سو گئے۔ اللہ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں بدن پہ اثر کا، کائنات کو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ سو گئے میرے محمد، اے میرے نبی سن لے میری بات، خبر یہ قصہ ہے۔ اے مزمل، 3 برس 300 برس 3 صدیاں 9 سال وہ سو گئے، میں نے اسے سلایا، میں نے سلایا، بغیر کھانے کے، بغیر کاکوس کے، بغیر تکلیف کے، میری قدرت ہے، میں نے ان کو سلایا، پھر نیند سے اٹھایا۔ یہ نیند، وہ موت، موضوع القرآن، کرو مقابلہ قرآن سے، اپنے خوش کرنے کے لیے، دولت کے لیے، چرم قربانی کے لیے، احمد کے لیے، عہدے کے لیے، ہم کے نام کے لیے کرو۔ اللہ کے رضا کے سوا شہادت قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، خیرات قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ کہے گا قیامت کے قد قیل، بندہ تیری اندر کو میں جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر خرابی تھی، ظاہر میں تو انسان تھا، اندر میں تو بچھو تھا، نانگ تھا، اندر کا انسان، ریش تھا، کتا تھا، گدھا تھا۔ تیرے اندر کی باتوں کو میں جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر مخلوق کی طرف خیال تھا، مخلوق مجھے اچھا سمجھے، مولوی سمجھے، بزرگ سمجھے۔ جا قد قیل، پیارے پیغمبر نے فرمایا
اللہ کے طرف سے سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے جواب آئے گا قد قیل، جو تیرے دل میں تھا لوگوں نے وہ کہا، جاؤ تم کو دنیا میں مل گیا، بزرگ تھے، اسکالر تھے، زمین تھے، آسمان تھے، ولی تھے، ابن ولی تھے، جو کچھ تھا تیرے دل میں تھا دنیا نے وہ سب یہ کہا جاؤ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا نیت، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت بھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہمارے نبی کا تعلق ہوتا تو وہ کہتے، شریعت بتاتے، آخرت بتاتے، مناظر بتاتے، گئے معراج پہ، اسرا پہ، لوگوں کو سارے بتا دیا، اس جرم کا میں نے یہ سزاوار دیکھا، اس چیز کا اس کو یہ انعام دیکھا، یہ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں میں نے ان کو ایسے دیکھا، چھپایا۔ جب معراج کر کے واپس آیا پھر نہیں چھپایا، اگر پیغمبر ابھی تعلق رکھے کیسے چھپائے گا حق کو؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو نیند میں سو گئے، 3 صدیاں 9 برس نیند کی، جب اٹھے ایک دوسرے پوچھا کم لبثت، کتنے عرصے یہاں رہے؟ انہوں نے بھی وہ جواب دیا جو عزیر نے دیا تھا، قال لبثت یوما او بعض یوم، کچھ پہر ہوا یا ایک دن ہوا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا بھائی یہ پیسے لے لو، جاؤ بڑے لطائف کے ساتھ، نرماش کے ساتھ، دیکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، یہ کافروں کی دنیا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا 309 برس گزر گئے، اب وہ بدل گئے تھے، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ کہا چلے پیسہ لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ پڑے، کھانا بھی پاک لے آنا، آئی سمجھ کے بیچ میں پلیت نہ ہو، حرام نہ ہو کھانا لانا، پتہ کسی کو نہ پڑے، پاک کھانا ہو جو ہم اسے کھا کے بھوک کو کچھ مٹائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہے؟ قرآن شریف میرا موضوع القرآن، جو بھی دلیل مقابلے میں آئے گا وہ تم نے قرآن کا مقابلہ، یہ کتاب مخلوق کی نہیں خالق کی ہے۔ میں نے 2 مثالیں پیش کی، مولوی سے بدا نہیں ہوں، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، پیر، وڈیرے، حاکم، اگر یہ سدھر جائیں دنیا سدھر جائے گی۔ کس سے پوچھو آپ کا کس سے تعلق ہے، کہیں گے ہماری دیوبندی سے، بریلی سے، شیعہ سے، یہ بتائیو، وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے۔ دوسرے سے پوچھیں گے ہم مرید ہیں فلانے کا، وہ تیسرا کہے گا بھائی ہم سرکار کے ملازم ہیں، جو سرکار کہے گی مانیں گے، کوئی کہے گا جو وڈیرے کا دین ہے وہ دین ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں 4 میں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں شکر گزار بندے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے بندے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم لا الہ الا